الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب طرح کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، اتوار کے دن جس درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ تذکرہ عشرہ مبشرہ ہے، جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی سیرت ہم نے مکمل کر دیا. دوسرے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق، یہ دوسرا درس نہیں بلکہ تیسرا درس ہے. 2 درس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ہو چلا، ممکن ہے آج تیسرے درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میرے معلومات تلک بات ختم ہو جائے گی. اور جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ان کے جو سوانح ہے، زندگی ہے، ان کی زندگی کی جتنے معلومات ہیں، اور میں بتا رہا ہوں صرف اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہیں. یہ میرے معلومات کے حد تلک جہاں تلک ہم نے مطالعہ کیا اس کو بتا رہا تھا. گزشتہ درس، اس سے پہلے جو درس سے چلا، بہت سارے واقعات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کا ذکر کیا. ان میں سے آخری میں ذکر کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انصاف کے معاملے میں بڑے پیش رہتے تھے. خوف بھی رہتا تھا ان کو اللہ رب العالمین کا، ڈرتے بھی رہتے تھے ہمیشہ، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہتے تھے. اور گزشتہ جمعہ جس بات کو میں بتلایا اس کو جان بوجھ کر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو مہاجر صحابہ کرام تھے، مدینے سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، بیت المال سے سب کا ماہانہ مقرر تھا، سب کو ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے بیت المال سے. 4 ہزار روپیہ سالانہ درہم مقرر کیا تھا، دینار. 4,000 ایک سال میں ایک مہاجر کو دیا جائے گا، سوائے عبداللہ ابن عمر کے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو 3,500 دینار دیتے تھے. لوگ سوال کرے کہ عجیب ہیں کہ انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ جتنے مہاجر ہیں سب لوگوں کو سالانہ جب 4,000 دینار دے رہے ہیں، 4,000 درہم بھی دے رہے ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی دیا جائے، وہ بھی مہاجر ہیں نا، آپ کے بیٹے بھی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حقیقت ہے، صحیح سوال ہے، لیکن یاد رکھو جس وقت یہ مکے سے ہجرت کیے تھے یہ خود سے نہیں کیے تھے، ہجرت کرنے پر میں اس کو ابھارا تھا، میں اس کو ہجرت کرنے پر آمادہ کیا تھا. اپنی کوشش سے ہجرت کرتے تب تو 4,000 ملتا تھا، میرے کہنے پر نہ انہوں نے ہجرت کیا، اس لیے 500 روپے کٹ، 500 دینار کٹ. یہ انصاف کا تقاضا تھا. اور کون تھے وہ؟ ان کے بیٹے. عام طور پر جس وقت لوگ حکومت پر بیٹھ جاتے ہیں، رشتہ داری کی خیر خواہی، اولاد کی، اپنوں کی، جو ہمارے لوگ ہیں ان کی زیادہ فکر رہتی ہے دوسروں کی بنسبت. لیکن اسلامی حکومت، جن کو اللہ کا ڈر ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے رشتہ دار ہیں یا غیر لوگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک انصاف ہوتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو بات کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. بولنے کی اجازت، کچھ سوال کرنے کی اجازت، کچھ غلطی کر رہے ہیں تو اس پر آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان سے ہم کیسا پوچھیں. یہ ڈر اور خوف امت میں نہیں رکھے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بیٹھے ہوئے تھے، درس ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. ایسے موقع پر ایک مہاجر صحابی ہیں، انصار ہیں،
اور بھی دیگر لوگ اہل علم ہیں صحابہ کرام میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اپنے تلوار کو دکھا کر کے بتلاتے ہیں، اگر آپ اپنی دور خلافت میں قرآن اور سنت کے خلاف اگر کوئی کارروائی کریں گے جو کہ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو اشارہ کر کے بتلاتے ہیں اپنے تلوار کی جانب، اسی کے ذریعے سے ہم تم کو سیدھا کریں گے، خلیفہ وقت سے کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا؟ شکر ہے پروردگار کا کہ اللہ رب العالمین نے میرے امت میں ایسے افراد کو بھی رکھا ہے جو میری غلطیوں پر سوال اٹھا سکے تاکہ میں اپنے غلطی کی اصلاح کر لوں۔ یہ اخلاق ہوتا ہے اور رویہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں، آپ اور ہم میں سے کوئی آدمی دور حاضر کے وہ بڑے عہدے میں ہیں، بڑے پوسٹ میں ہیں اور بڑا آدمی بنے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی ہم پر انگلی اٹھا دے تو اپنے آپ کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم سے پوچھ دیا اس نے، ہم کو پہچانا نہیں، اس نے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فلاں چیز میں مجھے پوچھا ہے، میں اسے بخشوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، کیسا سوال کر سکتے ہیں وہ، کیسا مجھ کو پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے سب لوگ اپنے ایک عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اتنے بڑے اگر وہ نہیں کچھ کرے جو وقت کے بڑے پوسٹ میں ہیں تو بغل والا اس کو پریشانی کرتے رہتا ہے، اتنے بڑے آدمی کو جا کر تم کیسا پوچھ سکتے ہو، کتنے بڑے عالم ہونا، کتنے بڑے فلاں آدمی فلاں ابھارتے رہتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ جس سے بھی جو کچھ غلطی ہوئی اس کو پوچھنے کی اجازت اسلام میں ہے، اور ساتھ ساتھ وہی آدمی خیر خواہ ہے امت کا اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو پوچھنے پر غصہ نہیں بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے امت میں لوگ موجود ہیں، ہماری بھلائی چاہنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو تقوی کے اور اللہ کے خوف پر جیتے ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ المیہ ہو گیا ہے، ایک یہی بن گیا ہے کہ کوئی آدمی کچھ سوال کرتے تو اس کے متعلق ہم ہمیشہ یہی فکر میں لگے رہتے۔ یہ انصاف کے تعلق سے بات رہی۔ احساس ذمہ داری کے متعلق اگر ہم بات کریں، احساس ذمہ داری کہتے ہیں جس ذمہ پر ہم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وقت کے امیر ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا، ہمیشہ اس کے فکر مند رہتے تھے۔ احساس کیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور بسا اوقات کہا کرتے تھے اپنی زبان سے، واللہ لو عثرت بعلۃ فی العراق، اللہ کی قسم اگر کوئی کھچر عراق کے سڑکوں میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر جاتے ہیں، لخشیت ان یسألنی اللہ، تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے سوال کرے گا، لم لم تصلح لہ الطریق یا عمر، تمہارے دور حکومت میں عراق میں چلتے ہوئے ایک جانور کھچر جو کہ روڈ درست نہیں تھا، ٹھوکر لگ کر کے مر جاتا ہے یا گر جاتا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اللہ سوال کرے گا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک جانور ٹھوکر لگ کر کے گر رہا ہے، تم نے روڈ کیوں نہیں درست کیا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ ایسا ڈرا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں۔ اس طریقے سے ہمیشہ احساس ذمہ داری کا احساس ہمیشہ یاد رکھتے تھے، ہمیشہ اس چیز کو اپنے دلوں میں لاتے تھے کہ میں ایک ایک سوال کا، ایک ایک آدمی کے تکلیفوں کا جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ہم عہدہ میں بیٹھ گئے، بڑا آدمی بن گئے، لوگوں میں عزت بن گئی، میرا نام ہو گیا، میری شہرت ہو گئی، یہ کبھی خیال نہیں کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے صحابہ کرام بھی، صرف عمر بن خطاب کی بات نہیں ہے، اور بھی صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے علم حاصل کیا، جن کے صحبت میں اپنی زندگی گزارے، ان لوگوں کی یہی زندگی رہی۔ عہدہ کو، منصب کو، پوسٹ کو، بڑے پنوں کو، اس چیز کو کبھی انہوں نے اپنانے کے لیے جلد بازی نہیں کیا، لڑائی نہیں کیا، لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ نہیں کیا کہ مجھے یہ چیز بناؤ، مجھے کوئی عہدہ دو، مانگ کر بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ جب لوگ بنا دیں تو اس عہدے کو ہم کس طریقے سے نبھائیں، اس کی احساس ہمیشہ ستاتے رہتی تھی ان لوگوں کو۔ اسی طریقے سے اس احساس ذمہ داری کی بات میں اب اندازہ لگائیں، جس خلیفہ وقت کو جانور کی تکلیف اور جانور کے متعلق اللہ کے پاس سوال ہونے کا ڈر ہے، انسانوں کے متعلق وہ کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔
کتنا احساس کرتے ہوں گے. کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، ایسے لوگوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا جو جانور کے متعلق اتنے سوچتے ہیں اور اتنے فکر مند ہیں. آپ کے ہی خلافت میں، آپ کے ہی زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ جانور کے متعلق بھی، انسان تو انسان بلکہ جانور کے متعلق بھی کتنے احساس رکھا کرتے تھے. اس بات کو سمجھانے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک فوج کے کمانڈر بنا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی شہر میں لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں. جب فوج کہیں نکل کر کے جاتی ہے فوج، تو رات ہو گئی یا دیر ہے، راستہ طویل ہے، تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے ٹینٹ ڈال کر کے آرام کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھوپڑی بنا کر کے آرام کرتے ہیں. کبھی آرام کرتے سمے 1 دن بھی ہو جاتا ہے، 2 دن بھی ہو جاتا ہے، 3 دن بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہفتہ بھی لگ جاتا. تو ٹینٹ لگاتے ہیں کہ کسی قبیلے سے بات چیت کرنا ہے، کہیں سے کوئی معاہدہ کرنا ہے، یا پھر اور جنگ و جدال کوئی چیز ہونے والی ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ٹینٹ میں بات کرتے ہیں. اس ایک فوج بھیجے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس فوج کے کمانڈر تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. جب ان کے ٹینٹ جس وقت روانہ ہونے کا وقت آیا تو عمر بن عاص جو فوج کے کمانڈر ہیں، ان کے خیمے میں، ٹینٹ میں کبوتر گھونسلہ بنا کر اس کے اندر انڈے بھی دے دیا تھا. کبوتر نے گھونسلہ بنا کر کے انڈے بھی دے دی تھی. جب دیکھے کہ اب جانے کا، سفر کرنے کا وقت ہے، تو اب توڑ پھوڑ نکالنا کرنا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبوتری جو انڈا دے دی ہے، میرے ٹینٹ کو مت نکالو ابھی، جتنے دن تلک یہ کبوتری اپنے انڈے سے بچہ نہ نکال دے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، انڈے سے بچے باہر نہ آ جائے، میرا ٹینٹ ایسا ہی رہنا ہے، ورنہ تکلیف ہوگی جو مہمان میرے ٹینٹ میں موجود ہیں. اس انداز سے جو ان کی تربیت یافتہ ہوتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا یہ واقعہ ہے، جو تربیت یافتہ، ان کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ لوگ ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب ان کے آخری وقت آ چکا اور ایک حملہ ہوا تھا ان پر، ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا تھا، شہید ہوئے تھے. تو ایسے موقع پر لوگ بڑی بدھائی دینے، تعریف کرنے اور استقبال کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ مبارکبادی بھی دیتے تھے عمر بن خطاب. اور اس وقت جو شہادت کا واقعہ ہے، اس واقعہ کے بعد بولتا ہوں، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے، آپ کے بعد کون خلیفہ بنیں گے. طرح طرح کے لوگوں کے نام آ رہے تھے، فلاں خلیفہ بن سکتے ہیں، فلاں خلیفہ بن سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا. عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا. یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں تلک آئی اور کسی سے کچھ نہیں کہے. سوچنے لگے کہ جس ذمہ داری کو میں سنبھال رہا ہوں، جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں، جس عہدے پر میں فائز ہوں، اور مجھے اتنے احساس ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی، میرے اولاد اس طریقے سے نبھا لیں گے مجھے بھروسہ نہیں ہے. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، میں آج خلیفہ، کل کے دن میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بن جائے، ان کا بیٹا آ جائے، یہ نہیں چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی ناتواں کندھوں پر، کمزور کندھوں پر جس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، اس میں کہاں تلک کامیاب ہوں، کہاں تلک ناکام ہوں، اللہ کو معلوم. اور اگر میرا بیٹا بن جائے، اس کے میرے بعد خلیفہ بن جائے، وہ کہاں تک نبھائیں گے. اگر میں غلط ہوں، اللہ مجھے سزا دے قیامت کے دن، تو ساتھ ساتھ میرے اولاد کو بھی کیوں سزا ملے خلیفہ بننے کی وجہ سے. تو یہ لوگوں سے مشورہ یہ نہیں کہتے ہیں. جب بات آتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں تلک، تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی جو عزت ہے، وقار ہے لوگوں کے درمیان، اس کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کیا بھی تم ایک ایسے آدمی کا نام خلیفہ کے لیے پیش کرتے ہو جن کو اپنے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. کیا واقعہ ہوا تھا یہ طلاق دینے کا عہد نبوت میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضروع زمین پر موجود تھے، حالت حیض میں عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی بیوی کو رجوع کرنے کے لیے کہا کہ تمہارا طلاق واقع نہیں ہوا. حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتا ہے، ان کو رجوع دلایا. اور اتنا بھی تم کو معلوم نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے، طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دینا چاہیے، سمجھاتے ہیں.
تو یہ ایشو اب لاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے متعلق کہ ان کو اپنے بیوی کے طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو یہ معلوم نہیں ہے اور ان کو گھٹانا ذلیل کرنا یہ مقصد نہیں ہے. لوگوں کی نظروں سے جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں یہ خلیفہ بنے، ان کا نام پیش کیا جائے لوگوں کے نظروں سے ان کو گرانے کے لیے، تاکہ یہ خلافت کا جو سلسلہ ہمارے خاندان میں نہ آئے. یہ احساس رکھتے تھے اور اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی گزر رہی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، شہادت کی موت مجھے نصیب ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں بہت سے واقعہ ایسے ملتا ہے جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شہید ہونے والے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. گزشتہ درس میں حذیفہ بن یمان اور ایک دروازے کا جو واقعہ بتلایا تھا، اس واقعہ میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات تھی. تو کئی جگہ پر اشارے کنائے شہادت کے تھے، شہادت کے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی تمنا تھی کہ میری موت شہادت کی موت ہو، مجھے موت آئے، میں شہادت کی موت مروں. اور ہمیشہ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیل اللہ، اے اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. وجعل موتی فی بلد رسولی، اور میری موت ایک تو شہادت کی تمنا، دوسری میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں ہو. اب اس میں سوچنے والی بات ہے شہید لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور شہادت کی دعا بھی کر رہے ہیں، تمنا بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور موت جو مانگ رہے ہیں مدینے میں مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت ہو اور شہادت کی بھی موت ہو جو کہ میدان جنگ میں ہونے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں مدینے میں مر جائے میں اس کے لیے دوہری شفاعت کروں گا اللہ رب العالمین کے پاس، ڈبل شفاعت اللہ رب العالمین کے پاس کروں گا. تو ایک تو شہادت کی تمنا، دوسری موت بھی اگر آئے مجھے مدینہ شہر میں میری موت آئے، یہ دعا مانگا کرتے تھے جو کہ متضاد تھی. یعنی مدینے میں ہوں اور شہادت کی موت یہ ملے یہ ممکن بات نہیں تھی، لیکن جو دعا مانگتے ہیں اپنے صدق دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے لیے راستہ بھی پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے دعا مانگتے سمے، اللہ سے کوئی چیز پوچھتے سمے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ناممکن سی چیز ہے. ہر ناممکن کو اللہ رب العالمین ممکن بنا سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، آخری عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لوٹا ہی دیا. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی معاملے میں انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے. شہادت کی موت بھی تمنا تھی اور ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کی موت کی بھی آرزو تھی، خواہش تھی. تو اس وقت جو ہے فجر کے وقت ایک مجوسی آدمی، اس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی، ابو لولو فیروز مجوسی، یہ انسان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. اور اس کے پاس جو ہے نا اتنے زیادہ فندان آدمی تھا، فن کا ماہر، مطلب کسی بھی چیز کا کوئی ان کا دماغ میں اتنا چالاکی اور اتنا صلاحیت تھی، کوئی بھی کام دے دو اس کو بڑی سلیقے سے کیا کرتا تھا. فن جانتا تھا، کئی فنوں میں ماہر تھا وہ کہ کون سا کام کس طریقے سے نمٹایا جائے، کون سی چیز کیسے بنائی جائے، معاملہ کو کس طریقے سے طے کیا جائے، حل کیا کرتا تھا. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ جو ہے صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، اس کا یہ غلام تھا. اور جو غلام ہوتا ہے تو اس کا پورا دار و مدار اس کے مالک پر، اگر غلام کام بھی کرے تو اس کا پیسہ لا کر مالک کو دینا، آقا کو دینا. مغیرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو لولو فیروز جو ہے بڑا ماہر ہے، فن جانتا ہے، کئی فنوں میں یہ مالک ہے، کئی فنوں کا مالک ہے، یہ ذہین ہے، چالاک ہے. آپ ان سے ایک درخواست کیجئے کہ جو کما کر لاتا ہے اور مجھے دیتا ہے نا،
اس میں ذرا بڑھا کر مجھے دے دے، حالانکہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی، یعنی جو کچھ بھی تم نے کمایا سارا مجھے دینا ہے، ایسا بھی کہہ سکتے تھے، یہ ایک آقا کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اخلاق پر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، معاف کرنا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی سیرت ذکر کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو لولو فیروز سے کہیے کہ وہ جو ہے جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں مجھے ذرا بڑھا کر دے جو کچھ دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، تم تو بہت ماہر ہو بھائی، ذہین ہو اور بہت زیادہ پیسے بھی کما لیتے ہو، جتنا کمانا چاہیے، جتنا دیتے اس میں کچھ بڑھا دو، بڑھا کر اپنے آقا کو دو اور اس کا خیال رکھو، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو۔ سمجھاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز کو، یہ وہ دماغ میں بٹھا لیتے، مجھے سمجھاتے کیوں نا، ایسا بول کر دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور وہیں سے اس کو کینہ رہتا ہے، ان کا میں بدلہ، اور بڑھا کر دینے کا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں میں اس کا بدلہ لوں گا، انہوں نے ہی میرے کمائی کا جو حصہ ہے بڑھا کر دینے کے لیے کہا۔ فجر کے وقت ایک مرتبہ آتا ہے، اور فجر جو ہے عام طور پر ایسے وقت میں، فجر کے وقت جو ہے اندھیرا ہی رہتا ہے، اس وقت بجلی اور چراغوں کا اتنی سہولت مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا جو اب ہے، اب کے زمانے میں ہے، ایسے نہیں، اندھیرا، اندھیرے وقت میں آتا ہے، صفوں کے بیچ میں گھسا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور چاقو سے کئی نیزے سے کئی مار مارے، کئی مرتبہ اپنا نیزہ گھونپ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں، جس سے اتڑیاں کٹ گئے۔ روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ ان کو یہ نیزے سے گھونپا گیا، بعض روایت میں آتا ہے 6 مرتبہ گھونپا گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ نوبت آئی تو آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے بڑھا دیتے ہیں اور خود بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، جو تکلیف تھے وہ تکلیف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے اہل علم کھڑا ہو، کیسا بھی امام کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو ایسے میں کبھی ہوا خارج ہو یا اور کوئی مسئلہ آ جائے، پیش آ جائے، تو ایسے موقع پر امام اپنے مصلی سے ہٹ کر کے اسی جو اس کے پیچھے ہیں اس کو سامنے کر دے گا کہ باقی کی امامت تم کراؤ، یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے امام کے پیچھے جو ہیں اہل علم سمجھدار لوگ کھڑے ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیتے ہیں اشارے سے، چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں۔ ابو لولو فیروز بھاگ رہا تھا، صفوں کو چیرتے ہوئے 13 آدمیوں کو زخمی کر کے بھاگا، 13 آدمیوں کو، ان 13 آدمیوں میں سے 9 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس کے زخم سے۔ آخر میں جو ہے اندھیرے میں جب بھاگ رہا ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے، بھگدڑ سی مچ گئی ہے، تو ایک صحابی کسی نے اپنے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا اور وہ پکڑا گیا۔ پکڑا جانے کے بعد وہ خود ہی سے اپنی چھرے سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لیا، ابو لولو فیروز مجوسی۔ اس طرح سے اس کا کام تمام ہو گیا، اب کمبل کے ذریعے سے پکڑا گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو حالت رہی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لائے، کھانے پینے کی چیز دیے، دودھ دیے اور کچھ دیے، جیسے ہی پیتے ہیں اتڑیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو، دیگر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا کے کچھ دیر کے لیے مہمان ہیں، لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کی خلافت بڑی شاندار رہی، اچھی کوشش کیے، لوگوں کے بہت خدمت کیے، طرح طرح کی جو ان کی اچھائیاں تھے ان سب چیزوں کو گنا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ ان کے خلافت کے، جو عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، ان سب کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے تھے کہ میں جو کچھ خلافت کیا، جتنے دن تلک میری قیادت رہی، میری حکومت رہی، اگر اللہ میری ذمہ داری پر قیامت کے دن یہ کہے کہ عمر کی خلافت نہ تو تعریف کے قابل ہے، اجر و ثواب کے قابل ہے، اور نہ ہی عذاب کے مستحق ہے، بلکہ معتدل ہے، درمیانہ ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اجر و ثواب کے بھی مستحق نہیں ہے، عذاب کے بھی مستحق نہیں، ایک حد تک اس کو درمیانہ بولتے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لوگ آتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے۔ ایک صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آتے، ان کا پائجامہ جو ہے ٹخنے سے نیچے تھا،
عمر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھیں کس حالت میں ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، تین زخمی ہیں، تین طرف جو کچھ کھاتے نکل جا رہے ہیں، سلام کلام اور عیادت سب چیز ہوتے، اور نکل کر کے جانے لگتے، ان کو بلاتے ہیں، بلا کر کے ارفع ازارک، تمہارے جو یہ ازار ہے پائجامہ ہے اس کو اٹھا لو، تقوی کا بھی باعث ہے اور کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی اصلاح کی فکر، یہ بات ہائی لائٹ کرنا ہے، موقع انسان کا کیسا ہے اور پھر وہاں پر بھی اصلاح کی فکر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں متقی اور جنتی لوگ، ہر وقت لوگوں کی فکر کس طریقے سے فلاں آدمی کامیاب ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ خواہ وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر تکبر کے بغیر لٹکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ وقت عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود انہوں کو یہ سوال نہیں کیا تم تکبر کے لیے لٹکائے ہو یا بغیر تکبر کے، جہاں بھی جس وجہ سے بھی تمہارا لباس نیچے آ گیا ہے اس کو اوپر اٹھا لو، ٹکنے سے اوپر اٹھا لو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹکنے سے نیچے کرنا خود ہی تکبر ہے، اس کے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے، گھمنڈی ہے۔ تو یہ ازار کو وہاں پر بھی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت 10.5 سال رہی، اور اس سے پہلے بتلایا تھا کہ آپ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے اس کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ابرہا نے یہ لایا تھا، اور پہلے زمانے میں تاریخ ایسے ہی لکھی جاتی تھی، کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا فلاں وقت یہ واقعہ ہوئی، اس کے 2 سال کے بعد ایسا ہی بولتے تھے۔ تو عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور 20 پر 6 ذی الحجہ 20 پر 3 ہجری کو وفات پائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر کے کہا کہ اب ان کو یقین ہو چلا کہ میں کچھ سمے کے لیے کچھ وقت کا مہمان ہوں، تو اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کے بھیجتے ہیں کہ مائی عائشہ سے کہو کہ میری آرزو ہے، عمر کی آرزو ہے، اور ان کو امیر المومنین نے کہا ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین کا لفظ نہیں استعمال کرنا، میرا نام کے ساتھ ان کو کہنا کہ عمر کہتا ہے، ایسا کہہ کر کے بولتے ہیں۔ خلیفہ وقت نہیں، امیر المومنین نہیں، عمر کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے حبیب کے پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آرام فرمائے، قبر کے لیے جگہ ملے، کہنے کا مطلب ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں یہ جگہ میں اپنے لیے رکھا تھا، میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو میری قبر یہاں بنائی جائے، اب جب آپ سوال کر دیے ہیں تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں، اور پھر اجازت دے دیتے ہیں کہ وہیں پر ان کو دفن کیا جائے۔ یہ چیز اس طریقے سے طریقہ بھی دیکھیے، جو آدمی خلیفہ وقت ہے ڈرا دھمکا کر کے نہیں بھائی وہاں قبر بنانا ہے یا یہ کرنا ہے، وہ امیر صاحب بول ڈالے، فلاں بول ڈالے، یہ چیز نہیں۔ اخلاق دیکھیے، رویہ دیکھیے، اور پھر یہ بھی روب نہیں آنا کہ اگر پوچھنے کے لیے بھیجے تو امیر المومنین کا فرمان آیا ہے، یہ بھی بات نہیں لانا، تاکید کر کے بھیجتے ہیں۔ ایک عام نام لے کر کے جو میرا نام ہے، میرا نام کے ذریعے میں ریکویسٹ کرو، اگر وہ اپنے مہربانی سے وہ جگہ عطا کر دیتے ہیں تو بہت بڑے شکر کی بات ہے۔ امیر المومنین کے روب سے عطا نہیں کروانا ہے۔ یہ دیکھیے، اپنے آپ کا محاسبہ کے متعلق ایک واقعہ بتلاتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ، حذیفہ بن یمان کو میرا پیغام سناؤ، ذرا میرے سے بات کراؤ۔ حذیفہ بن یمان کون ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے راز کی بات حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے، ان راز میں سے کون کون منافق ہیں وہ بھی بتائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جب لاتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ان سے آرام سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کون کون منافق ہیں، اے حذیفہ بن یمان میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کون کون منافق کا نام بولا ہے، یہ بتلاؤ مجھے، میں یہ نہیں سوال کرتا ہوں،
بلکہ میرا نام اس میں ہے یا نہیں ہے، ہاؤ یا نہیں میں جواب دے دیجیے، ان منافقین میں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک عمر بن خطاب جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، پھر بھی ان کو یہ ڈر لگا ہوا کہیں منافقی کی فہرست میں تو میں نہیں ہوں۔ خوف اور تقوی اسی کا نام ہے، تب جنتی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ یہ راز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز ہے، اور اس کو میں ظاہر نہیں ہونے دوں گا آخری دم تلک، آخری دم تلک میں نہیں بتاؤں گا، ہاں میں بھی نہیں، نہ میں بھی نہیں، آپ کا نام ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ راز راز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں رکھی ہے یہ بات، تو راز ہی رہے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی خلافت کو پڑھیں اور دیکھیں تو جتنا بڑا درجہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، کسی قیمت پر منافقین کی فہرست میں تو ان کا نام نہیں آ سکتا، لیکن ایک انسان کا اپنی عاجزی اور انکساری، اپنے اعمال کا محاسبہ، گریڈ نہیں ہو رہا ہے کہ جنتی کی مجھے کوئی سرٹیفکیٹ مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعے سے مجھے شہادت کا بھی خوشخبری مل گئی ہے، میں جنت ہی جاؤں گا، یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے تب عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بھی جواب نہیں ملتا ہے تو ایسے موقع پر پھر عبداللہ سے کہتے ہیں کہ بیٹے جب میرا جنازہ ہو، نماز پڑھانے لگے اور میں مر جاؤں، تم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر دھیان رکھنا کہ وہ میرا جنازہ میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں، تب مجھے اطمینان ہوگا۔ میں خود تم ہی سمجھ لینا، کم سے کم آخری وقت میں جب میں مر جاؤں، مر جانے کے بعد کم سے کم تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ دھیان رکھنا، کیا دھیان رکھنا؟ وہ میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جن کو پتا تھا جن کے فلاں آدمی منافق ہیں، فلاں آدمی فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں، اور یہ جنازہ ان کے جنازے میں جانے کے لائق نہیں ہے، یہ انسان ان کے جنازے میں شریک نہیں فرماتے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ایسا ہی منافقین کے بھی جنازے میں نہیں جایا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیٹے کو وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ میرے جنازے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ذرا تم چیک کرنا، نگاہ رکھنا ان کے اوپر۔ یہ خوف کے ڈر کے، اللہ کے ڈر اور اپنے آپ کے احساس کی آخری حد ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اس انداز سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وفات پائے 10.5 سال آپ کی حکومت رہی، آپ کی عمر 60 پر 3 سال تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمر 60 پر 3 سال تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی عمر 60 پر 3 سال ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 60 پر 3 سال ہی تھی۔ تینوں ایک ہی جگہ پر آرام، ایک ہی جگہ پر تینوں کا قبر ہے۔ ہم سب تو جانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ رب العالمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حسنات کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنائے، ہم لوگوں کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کی ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی احساس ذمہ داری ہمارے اندر بھی لائے، ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔